بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی بات ہے بھائی، ساتھی تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ سائیکل چلانا ایک آدمی نے نہیں سیکھی، جہاز چلانا سیکھ لیا، تو اس کے لیے سائیکل چلانا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا، اور جہاز چلانا آسان ہوگا۔ حالانکہ حقیقت میں سائیکل چلانا بہت آسان ہے، جہاز چلانا تو بہت مشکل ہے۔ تو مشکل کام سیکھ لے تو وہ کرنا آسان ہے، اور آسان کام نہیں سیکھا تو وہ کرنا مشکل ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ پاک تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ جیسے باپ کہتا ہے نا، بیٹا یہ کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا، ادھر جانا، تو وہ جو کچھ سمجھا رہا ہے اس کے فائدے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ اگر بچہ کہ جی یہ میرے پہ سختیاں کر رہے ہیں، وہ اس کے اپنے سمجھ کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، ورنہ باپ تو اس کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس چھت کی چار دیواری نہ ہو اس چھت پہ سونا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس چھت کی چار دیواری نہیں اس پہ سونا مت۔ کیوں؟ آدمی رات کو اٹھ کے بعض دفعہ چل پڑتا ہے نیند میں، نیچے گرے گا تو مرے گا، ہڈی ٹوٹے گی۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو منع فرمایا ہمارے فائدے کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور اگر رات سونے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے اور کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ تو ہاتھ دھونے کا جو حکم دیا ہمارے فائدے کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی بل میں سوراخ میں پیشاب مت کرو، کیوں؟ کوئی اس میں سے جانور نکل آئے کاٹ لے گا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو دین میں جتنے بھی احکام ہیں وہ کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ جس چیز سے منع کیا، کیوں؟ کہ اس میں ہمارا نقصان ہونا تھا۔ تو دین آسان ہے میرے بھائی۔ اچھا، دین آسان کب ہوگا؟ سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ تو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ بات دل میں اتر جائے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سن رہا ہے، اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں ہیں تو اللہ نے دی، ہاتھ ہیں تو اللہ نے دی۔ ایک سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، کیا کہہ رہا نماز تو پڑھنی چاہیے لیکن میں کام کر رہا تھا۔ اچھا بھائی، آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کام کر لیتے، عقل نہ ہوتی تو کام کر لیتے، گردے میں درد ہوتا تو کام کر لیتے۔ وہ جس اللہ نے آنکھیں دی اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے عقل دی اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ کے امر سے دل کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، رگیں ہڈیاں جوڑ پٹھے کام کر رہے ہیں، اس اللہ کا حکم ہے۔ تو ایمان کیا؟ کہ اللہ ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اسی کا ہے سب کچھ، اور اسی کا نظام چل رہا ہے۔ گرمی، سردی، بارش، دن، رات، ہوائیں، بادل، پہاڑ، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ غلے، یہ میوے، یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ باہر دیکھو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ باہر کا نظام دیکھو،
آفاق کا، آسمان زمین کا، اس کے درمیان، اس کے اوپر نیچے کا، اور پھر اپنے اندر کا نظام دیکھو، جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپھڑا، یہ بولنا، یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ چبانا، یہ نگلنا، یہ نیند کا آنا، یہ بیدار ہو جانا، یہ پیشاب آ جانا، یہ کتنا بڑا اندر نظام چل رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور جنت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ایسی باتیں نہیں ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، سب کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے، کون کیا کر رہا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں جاتا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، بے حیا ہے، رات کہاں گزری ہے، سب لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ جنت، جہنم، قیامت، آخرت، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، فرشتے، یہ ہے ایمان۔ سب سے پہلی چیز سیکھنے کی، اس بات کو دل میں اتارو، زبان پہ نہیں۔ بیج الماری میں ہو 1 سال تک، اس سے کوئی پودا نہیں نکلے گا، بیج خراب ہو سکتا ہے، اس بیج کو زمین میں ڈالو، اس سے پودا نکلتا ہے، درخت بنتے، پھل لگتے، غلے میوے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ دل میں یہ باتیں اتر جائیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب یہ دل میں ایمان اترتا ہے تو پھر پہلی چیز کیا زندہ ہوتی ہے؟ عبادات۔ پہلی چیز عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شوق آتا ہے، بوجھ نہیں۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں، نماز کو شوق سے پڑھے گا، وہ مسجد آئے گا شوق سے کہ ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، وہ وضو کرے گا شوق سے کہ چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ معاف، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ معاف، وضو کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوق ہوگا وضو کا، نماز کا، مسجد جانے کا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا۔ یہ شوق کب آئیں گے؟ جب ایمان مضبوط۔ اب آپ دیکھو، آپ کو شوق ہے مسجد جاؤں، جماعت سے نماز پڑھوں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں، وضو کرتے ہوئے احساس کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو جب ایمان آئے گا، شوق آئے گا، نماز، قرآن کی تلاوت۔ اب رمضان 2 حصے گزر گئے تقریباً، ہے، اب کتنے سپارے پڑھے، قرآن کا شوق ہو، ذکر کا شوق ہو، تو سب سے پہلی چیز جب ایمان آئے گا تو کیا ہے؟ عبادات آئیں گی، اور ایمان مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، تکبر نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا عہدہ مل جائے، کتنے زیادہ اس کو اختیارات مل جائے، اس کے اندر کیا آئے گی؟ تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، میں نہیں آئے گی، دکھلاوا نہیں ہوگا، جو کچھ کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اس کے دل میں بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کھوٹ نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی۔ ابھی تو مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، کہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ کہ غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے، چغلی کرنے سے پھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی نہ کرنا، بدگمانی سے بچو، کیوں کہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا آدمی بدگمانی نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا تو بدگمانی نہیں کرے گا کہ جان کے نہیں اٹھاتا ہے، وہ مصروف ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا تو بدگمانی نہ کرو، بھائی سنا نہیں ہوگا، اسے پتہ نہیں لگا ہوگا۔ ہماری ایک جماعت گئی کسی مسجد میں، تو ایک صاحب آئے محلے کے نماز پڑھنے مسجد میں، تو جماعت والوں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، بڑے حیران ہوئے ساتھی۔ دوسری اگلی نماز میں پھر آیا، پھر ساتھی نے زور سے سلام کیا، اس نے پھر جواب نہیں دیا۔
اب وہ ساتھیوں کے دل میں بات ہے کہ بڑا متکبر ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کے دماغ میں فطور ہے، یہ اندر ہی اندر سوال جواب چل رہے ہیں. تو ایک ساتھی سے انہوں نے، مقامی ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ بندہ کون ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں یہ جواب ہی نہیں دیتا. انہوں نے کہا یہ ہے گونگا بہرا، یہ تو ہے ہی کیا، اس کو تو سنا ہی نہیں دیتا. تو بیچارے بڑے شرمندہ ہوئے، اس کے پاس گئے تو اس کو اشاروں سے بات کی. اس نے لکھ کے دو مجھے. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا بہت. تو جب اس سے بات چیت ہوئی تو وہ تو بہت اچھے اخلاق والا تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا. تو بدگمانی نہ کرو، جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا بھائی، اخلاق اچھے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ توڑ نہیں ہوگا. ابھی تو بہت سے گھر میں رہتے ہیں بات چیت نہیں کرتے، بول چال بند ہے. صاف حدیث میں آتا ہے جن دو مسلمانوں کی بول چال بند ہے، میل جول ختم ہے، قطع تعلق ہی ہے، اور 3 دن گزر گئے، اگر ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو جہنم میں جائے گا. اچھا ایمان اور مضبوط ہوا تو چوتھی چیز کیا ہے، معاشرت ٹھیک ہوگی. پھر معاشرت کسے کہتے ہیں، رہن سہن، شکل صورت، لباس، غمی خوشی، شادی بیاہ، ہر چیز میں نبی کا طریقہ. صرف نماز نہیں نبی کے طریقے پر، کہ نماز نبی کے طریقے پر، شکل غیروں کی، حج مسلمانوں والا اور کاروبار یہودیوں والا نہیں. پھر اس کی معاشرت ٹھیک ہوگی، اس کی شادی، رہن سہن. آپ وسلم تو رحمت بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل بناتے ہیں، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی. یہ رہن سہن. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب اسلام دین جو ہے نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، بہت ہے، یہ لباس سے کیا تعلق ہے دین کا؟ لباس جو مرضی پہنو. میں نے کہا اچھا جو مرضی پہنو؟ کہ ہاں. اچھا تو کل کو دفتر آنا نا اپنی بیگم کا لباس پہن کے آ جانا. ہاں مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ہی تو کہہ رہے ہو لباس سے کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی پہنو. پاکستانی فوجی جو ہے اگر انڈین فوج کا لباس پہن لے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو معاشرت، رہن سہن، شکل صورت، لباس، غمی خوشی، شادی بیاہ، ہر چیز میں نبی کا طریقہ. ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں. فرمایا ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا. معاشرت سکھائی. ایک صحابی اوندھے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایسا لیٹنا جہنمیوں جیسا لیٹنا ہے، ایسے نہیں لیٹنا چاہیے. لیٹنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا. اور 5ویں چیز، جب ایمان اور مضبوط ہوگا تو معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. معاملات کیسے کہتے ہیں؟ لین دین، کاروبار، خرید و فروخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے نا تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک حرام کا لقمہ ہے. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بنوں. مستجاب الدعوات کا مطلب جس کی ہر دعا قبول ہو. یہ تو بڑا اللہ کا خاص بندہ کہ ہر دعا قبول ہو. مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بنوں. آپ نے مختصر جواب دیا، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. کسی کا حق نہ دبانا. آج حرام جس کو عام طور پر لوگ کھا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے. کون نہیں دیتے؟ دیندار طبقہ جو ہے آج کا وہ بھی نہیں دیتا ہے. بہنوں کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کو مصیبت سمجھتے ہیں. 500 روپے کا کھانا نہیں کھاتے اور 50 لاکھ روپے دبائے ہوئے. اور عجیب بات کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا. اچھا پھر شریعت میں کیا چیز ہے؟ جو شریعت کیا وہ دیکھو. ایک سے پوچھا کہ تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی. اپنی مرضی کا دین ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اس نے معاف کر دیا تھا. میں ان سے کہتا ہوں اچھا اس کا جو حصہ بنتا ہے نا اس کے ہاتھ میں پکڑا دو جا کے اور اگلے دن جا کر کہو بہنا واپس کرو، لے کے دیکھو پھر معاف کر دیا تھا. تو میرے بھائیو دیکھو دین میں کامیابی ہے، دین میں مسئلوں کا حل ہے،
دین خوبصورت زندگی کا نام ہے. دین پر چلیں گے دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت. دنیا کے مسئلوں کا حل آخرت کے مسئلوں کا حل یہ دین ہے. اور دین کو سمجھے. دین کس چیز کا نام ہے؟ ایمانیات کا نام، عقائد کا ٹھیک ہونا، پھر عبادات، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ، اور پھر اخلاق کا ٹھیک ہونا، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، پھر معاشرت رہن سہن کا ٹھیک ہونا، اور پھر معاملات لین دین کاروبار کا ٹھیک ہونا. اس کا نام دین ہے. صرف میں نماز تو پڑھتا ہوں، بھئی نماز دین کا جز ہے کہ جی میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں. ماں باپ کی خدمت دین نہیں، دین کا جز ہے. کہ جی حلال کمائی کرتا ہوں، حلال کمائی دین نہیں، دین کا جز ہے. کامیابی دین میں نہیں، کامیابی پورے دین میں ہے. آپ نے کسی سے کہا گاڑی لاؤ تو وہ گاڑی کا پہیہ لے آیا، ٹائر لے آیا. بھائی میں نے کہا گاڑی لاؤ، کہتا گاڑی کا ٹائر ہے. سالن میں نمک نہ ہو ذائقہ نہیں بنتا. پورے دین پر آئے. کسی جگہ نا ہاتھی آیا، ہاتھی تو 4 نابینا تھے وہاں، 4 نابینا. انہیں پتہ لگا کہ ہاتھی آیا. اب دیکھ تو سکتے نہیں. انہوں نے کہا کیسا ہوتا ہے ہاتھی، کیسے پتہ لگے؟ ہر ایک نے ہاتھی کی طرف ہاتھ بڑھایا. ایک ہاتھ پڑا اس کی سونڈ پر، ایک ہاتھ پڑا اس کے پیٹ پر، ایک ہاتھ پڑا اس کے پاؤں پر، ایک ہاتھ پڑا اس کے کان پر. چاروں واپس آئے. ہاں جی کیسا تھا ہاتھی؟ جس کا ہاتھ پڑا اس کے پیٹ پر کہتا جیسے کوئی ڈرم ہوتا ہے. جس کا ہاتھ پڑا اس کی سونڈ پر انہوں نے کہا جیسے کوئی پائپ ہوتا ہے پانی چھڑکنے والا. جس کا ہاتھ پڑا اس کے کان پر انہوں نے کہا جیسے کوئی پنکھا ہوتا ہے ہاتھ سے جلنے والا. جس کا ہاتھ پڑا اس کے پاؤں پر انہوں نے کہا جیسے کوئی ستون ہوتا ہے. اب وہ ہاتھی نہیں تھا، ہاتھی کا کیا تھا؟ جز. اسی کو ہاتھی سمجھ بیٹھے. تو ایک بہت بڑا طبقہ جس نے صرف نماز کو دین سمجھا ہوا ہے، ایک طبقہ جس نے ماں باپ کی خدمت کو دین سمجھا ہے، ایک طبقہ جس نے حلال کمائی کو دین سمجھا ہوا ہے. یہ دین کے اجزاء ہیں. اور کامیابی کس میں ہے؟ بولو بھائی، پورے دین میں ہے. اور پورے دین پر چلیں گے یہ دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی. اور پورے دین پر آنے کے لیے سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ ایمان سیکھو. جتنا ایمان مضبوط ہوگا دین پر چلنا کیا ہوگا؟ جتنا ایمان کمزور ہوگا دین پر چلنا. جتنا پیسہ آ جائے گا تو گاڑی خریدنا آسان، پیسہ نہیں تو سائیکل خریدنا. ایک کو سائیکل خریدنا مشکل ہو رہا ہے، ایک کو گاڑی خریدنا آسان ہو رہا ہے. یہ پیسے کا فرق ہے. ایک کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو رہا ہے، ایک کا مسجد سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے. یہ ایمان کا فرق ہے. ایک کو نماز پڑھنا مشکل، ایک کو نماز چھوڑنا مشکل. ایک کو روزہ رکھ کے مزہ آتا ہے، ایک کے لیے روزہ رکھنا مصیبت بنا ہوا ہے. ایک کو تراویح میں دل لگتا ہے، تراویح چھوٹ جائے تو اس کی طبیعت بے چین ہوتی ہے. ایک کے لیے تراویح پڑھنا مشکل. یہ ایمان کا فرق ہے. ایک عورت کو برقع پہنتے ہوئے شرم آ رہی، ایک عورت کو برقع اتارتے ہوئے شرم آ رہی. یہ ایمان کا فرق ہے. اور اگلی بات بھی کہوں، کیوں بھائی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چلو ہو بھی جاؤ تو کیا ہے. ایک کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی اور ایک کو داڑھی مڈاتے ہوئے شرم آ رہی. شرم دونوں کو ہی آ رہی. یہ ایمان کا فرق ہے. جتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر اسے داڑھی رکھنے میں کیا ہوگا؟ فخر محسوس ہوگا، وہ عزت محسوس کرے گا. یہ میرے نبی کا عمل ہے. اچھا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کو ایک طرف کرو. یہ بتاؤ داڑھی رکھنا نبی کو پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ کیوں جی پسند ہے. تو پھر جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر داڑھی رکھتے ہوئے فخر محسوس کرے گا، وہ عزت محسوس کرے گا. تبلیغ میرے بھائیوں محنت ہے. ایمان سیکھو. 4 ماہ چلا، چلو 3 دن مسجد کے ماحول میں رہو، اللہ کی باتیں سنو، اللہ کی باتوں کو بولو، اللہ کی باتوں کو اپنے دلوں میں اتارو. جنت اور جہنم، قیامت اور آخرت، ان کے تذکرے سنو. تعلیم میں بیٹھو، گشت کرو، مشورہ ہے، ذکر ہے، تعلیم ہے، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال. اس ماحول میں رہے گا ایک آدمی ایک عرصے تک، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، پھر اس کے دین پر چلنا آسان ہوگا. تو سب نیت کرو ایمان کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. ایمان کو کیا کر رہے ہیں؟ مضبوط کر رہے ہیں. نیت کرے اور دعا مانگے، اللہ مجھے کامل ایمان دے، اللہ مجھے ایمان کی حقیقت دے. اللہ سے مانگے اور کوشش کرے. کوشش کیا کرے؟ 4 ماہ چلو چلا، چلو 3 دن، چلو اپنی مسجد کو وقت دو، کچھ نہ کچھ تو کرو بھائی.